حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ یمن کے چند رفقا سفر کو دیکھا جن کے کجاوے چمڑے کے تھے، تو ان کو دیکھ کر فرمایا کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسے لوگوں کو دیکھنا چاہتا ہے وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت ابو سعید مقبری بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ طاعون میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے فرمایا کہ اے معاذ رضی اللہ عنہ، تم لوگوں کو نماز پڑھاؤ۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو نماز پڑھائی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر لوگوں میں یہ بیان فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گناہوں سے پکی اور سچی توبہ کرو، کیونکہ اللہ کا جو بندہ بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ اس کی ضرور مغفرت فرما دیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں، تمہیں ایسے آدمی کے جانے کا رنج و صدمہ ہوا ہے کہ خدا کی قسم میں نے کوئی ایسا بندہ نہیں دیکھا جو ان سے زیادہ کینہ سے پاک ہو، اور ان سے زیادہ نیک دل، اور ان سے زیادہ شر فساد سے دور رہنے والا، اور ان سے زیادہ آخرت سے محبت کرنے والا، اور ان سے زیادہ تمام لوگوں کی بھلائی چاہنے والا ہو۔ لہذا ان کے لیے دعائے رحمت کرو اور ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے باہر میدان میں چلو۔ خدا کی قسم آئندہ ان جیسا تمہارا کوئی امیر نہیں ہوگا۔ پھر لوگ میدان میں جمع ہو گئے اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ لایا گیا، اور حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ پھر جب جنازہ قبر تک پہنچا تو ان کی قبر میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ اور حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ عنہ اترے اور ان کی نعش کو بغلی قبر میں اتارا اور باہر آ کر ان کی قبر پر مٹی ڈالی۔ پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ان کے قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو عبیدہ، میں تمہاری ضرور تعریف کروں گا اور اس تعریف کرنے میں کوئی غلط بات نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اندیشہ ہے۔ اللہ کی قسم، جہاں تک میں جانتا ہوں آپ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں، اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جو جہالت کی بات کا ایسا جواب دیتے ہیں جس سے شر ختم ہو جائے، اور جو مال خرچ کرنے کے موقع پر خرچ کرنے میں نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں، بلکہ ان کا خرچ اعتدال پر ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو دل سے اللہ کی طرف جھکنے والے اور تواضع کرنے والے ہیں، جو یتیم اور مسکین پر رحم کرتے ہیں اور خائن اور متکبر قسم کے لوگوں سے بغض رکھتے ہیں۔ حضرت ربیع بن حراش کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں آنے کی اجازت چاہی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس قریش کے مختلف خاندان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے سعید، میں ابن عباس سے ایسے سوال کروں گا جن کا وہ جواب نہیں دے سکیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کے لیے تمہارے سوالات کے جوابات دینا کوئی مشکل کام نہیں۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آ کر بیٹھ گئے تو ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت کرنے والے اور کجی سے دور اور غفلت، یعنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے سوال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے، وہ اللہ کی قسم قرآن کی تلاوت فرمانے والے اور کجی سے دور، بے حیائی سے غفلت برتنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اپنے دین کو خوب اچھی طرح جاننے والے اور اللہ سے ڈرنے والے اور رات کو عبادت کرنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے اور دنیا سے محفوظ مخلوق کے ساتھ عدل و انصاف کا عزم رکھنے والے اور نیکی کا حکم کرنے والے اور خود نیکی پر چلنے والے اور تمام حالات میں اللہ کا شکر کرنے والے اور صبح شام اللہ کا ذکر کرنے والے اور دینی ضرورتوں کے لیے اپنے نفس کو دبانے والے تھے، اور پرہیزگاری اور قناعت میں زہد اور پاک دامنی میں نیکی اختیار کرنے میں، احتیاط میں، دنیا کی بے رغبتی اور حسن سلوک کا اچھا بدلہ دینے میں اپنے تمام ساتھیوں سے آگے تھے۔ جو ان پر عیب لگائے اس پر قیامت تک اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا، اللہ ابو حفص حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے،
ان پر رحم کرے۔ اللہ کی قسم وہ اسلام کے مددگار ساتھی، یتیموں کا ٹھکانہ، ایمان کا خزانہ، کمزوروں کی جائے پناہ اور پکے مسلمان کی جائے قرار، اور اللہ کی مخلوق کے لیے قلعہ اور تمام لوگوں کے لیے مددگار تھے۔ وہ صبر و احتساب کے ساتھ اللہ کے دین حق کو لے کر کھڑے ہوئے، آخرت کے ثواب اور اللہ کی رضامندی کی امید میں ہر تکلیف پر صبر کیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو غالب فرما دیا، اور کئی ملکوں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، اور تمام علاقوں میں، چشموں اور ٹیلوں پر، اور تمام اطراف و اکناف عالم میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونے لگا۔ وہ بدگوئی کے وقت بڑے وقار والے، فراخی اور تنگی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے، ہر گھڑی اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اور ان سے بغض رکھے یوم حسرت تک، یعنی قیامت تک اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو عمر، یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی کنیت ہے، پر رحم فرمائے۔ وہ بڑے شریف سسرال والے، نیک لوگوں سے بہت جوڑ رکھنے والے، مجاہدین میں سب سے زیادہ جم کر مقابلہ کرنے والے، بڑے شب بیدار اور اللہ کے ذکر کے وقت بہت زیادہ رونے والے، دن رات اپنے مقصد کے لیے فکر مند رہنے والے، ہر بھلے کام کے لیے تیار اور ہر نجات دینے والی نیکی کے لیے بھاگ دوڑ کرنے والے، اور ہر ہلاک کرنے والے برائی سے دور بھاگنے والے۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر اسلامی لشکر کو بہت سارا مال دیا، اور یہودی سے خرید کر بیر روما، کنواں کا نام ہے، مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ حضرت مصطفیٰ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ ان کی 2 صاحبزادیوں سے شادی کی، جو ان کو برا بھلا کہے اللہ تعالیٰ تا قیامت پشیمانی میں اسے مبتلا رکھے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت علی ابن ابی طالب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو الحسن پر رحم فرمائے، اللہ کی قسم وہ ہدایت کا جھنڈا، تقویٰ کا غار، عقل کا گھر، رونق کا ٹیلہ تھے، رات کی اندھیریوں میں چلنے والوں کے لیے روشنی تھے، اور عظیم سیدھے راستے کی دعوت دینے والے، اور پہلی آسمانی صحیفوں اور کتابوں کو جاننے والے، قرآن کی تفسیر بیان کرنے والے، وعظ و نصیحت کرنے والے، ہدایت کے اسباب میں ہمیشہ لگے رہنے والے، ظلم اور اذیت رسانی کو چھوڑنے والے، ہلاکت کے راستوں سے ہٹ کر چلنے والے تھے، تمام مومنوں اور متقیوں میں سے بہترین، تمام کرتا اور چادر پہننے والے انسانوں کے سردار، حج سعی کرنے والوں میں سے افضل، اور عدل و مساوات کرنے والوں میں سب سے بڑے جواں مرد تھے۔ انبیاء اور نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تمام دنیا کے انسانوں سے زیادہ اچھے اور طیب تھے، جنہوں نے دونوں قبلوں بیت المقدس اور بیت اللہ کی طرف نماز پڑھی۔ کیا کوئی مسلمان ان کی برابری کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ تمام عورتوں میں سے بہترین عورت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے خاوند تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 نواسوں کے والد تھے۔ میری آنکھوں نے ان جیسا کبھی دیکھا، اور نہ آئندہ قیامت تک کبھی دیکھ سکیں گی۔ جو ان پر لعنت کرے، اس پر اللہ اور اس کے بندوں کی قیامت تک لعنت ہو۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ ان دونوں پر رحم نازل فرمائے۔ اللہ کی قسم وہ دونوں پاک باز، نیک، صاف ستھرے مسلمان، شہید اور عالم تھے۔ ان دونوں سے ایک لغزش ہوئی جسے اللہ انشاءاللہ تعالی اس وجہ سے ضرور معاف فرما دیں گے کہ ان دونوں حضرات نے شروع سے دین کی مدد کی، ابتدا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، اور بہت نیک اور عمدہ کام کیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ حضرت ابو الفضل یعنی عباس رضی اللہ عنہ کی کنیت پر رحم نازل فرمائے۔ وہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کے سگے بھائی تھے، اور اللہ کے برکتیدہ انسان یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کی ٹھنڈک اور تمام لوگوں کے لیے جائے پناہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی فضیلت، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام چچاؤں کے سردار تھے، اور تمام امور میں بڑی بصیرت رکھتے تھے، ہمیشہ انجام پر نظر رہتی تھی، علم سے آراستہ تھے۔ ان کی فضیلتیں سب کی فضیلت کے سامنے، یعنی ان کی فضیلت کے سامنے سب کی فضیلتیں ہیچ معلوم ہوتی ہیں۔ ان کے خاندان کے قابل فخر کارناموں کے سامنے دوسرے خاندان کے کارنامے پیچھے رہ گئے،
اور ایسا کیوں نہ ہوتا جب کہ ان کی تربیت اس عبد المطلب نے کی جو ہر نقل حرکت کرنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ بزرگ اور قریش کے تمام پیادوں اور سواروں سے زیادہ قابل فخر تھے۔ یہ ایک لمبی حدیث کا حصہ ہے۔ دعوت کا باب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ اکرام اجمعین کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا، اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پہ آ جائیں، اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوطے کھانے لگیں، اور دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لیے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس، دعوت سے محبت اور شغف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ارشاد فمنہم شقی و سعید، سو ان میں سے بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت۔ اس جیسی قرآنی آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں۔ آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ عز و جل نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جس کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہے۔ صرف وہی انسان گمراہ ہوگے جن کے لیے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختی لکھی جا چکی ہے۔ پھر اللہ جل شانہ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ فظلت علیہم الآخر آیات، جس کا ترجمہ ہے شاید تو گھونٹ مارے اپنی جان اس بات پر کہ وہ یقین نہیں کرتے، اگر ہم چاہیں تو اتاریں ان پر آسمان سے ایسی نشانی، پھر رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے آگے نیچے۔ یعنی اللہ جل شانہ جسے چاہیں ہدایت دیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کے بھتیجے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں، لہذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلا لیں اور ایسا کرنے سے روک دیں۔ چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا۔ آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنت اللہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلو میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی۔ چنانچہ وہ ابو جہل چھلانگ لگا کر خود اس جگہ جا کر بیٹھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی، چنانچہ آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا۔ آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا اے میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرمانبردار بن جائیں گے، اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگیں گے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چونک گئے اور بےتاب ہو کر کہا آپ کے والد کی قسم، اتنی بڑی بات کے لیے ایک کلمہ تو کیا ہم 10 کلموں کو ماننے کے لیے تیار ہیں؟ آپ بتائیں وہ کلمہ کیا ہے؟ ابو طالب بھی کہنے لگے اے میرے بھتیجے، وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا، واقعی یہ بہت عجیب اور انوکھی بات ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اس موقع پر اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب سے لے کر بل لما یذوق عذاب تک آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل بن ہشام اور امیہ بن خلف اور ابو سفیان بن حر اور دیگر سرداران قریش کو ابو طالب کے پاس گئے، ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا اے ابو طالب، آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کی بیماری کی حالت آپ کے سامنے ہے، اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ بھی خوب جانتے ہیں۔
آپ ان کو بلائیں، یعنی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائیں، کچھ ہمارے مطالبے مان کر، کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری اور ان کی صلح کرا دیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں۔ ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور مخاطب ہو کر کہا، اے میرے بھتیجے، یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ اکٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت اچھا، تم ایک مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت اور فرمانبردار ہو جائے گا۔ ابو جہل نے کہا، اس بات کے لیے ایک کلمہ نہیں، تمہارے والد کی قسم 10 کلمے ماننے کو تیار ہے۔ تو آپ نے فرمایا، لا الہ الا اللہ کہو، اللہ کے علاوہ جن خداؤں کی عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو۔ یہ سن کر سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداؤں کا ایک خدا بنا دے؟ آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اللہ کی قسم، یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے، چلے جاؤ اپنے آبا و اجداد کے دین پر چلتے رہو، حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فیصلہ کرے۔ پھر وہ بکھر گئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا، تمہارا مطالبہ صحیح ہے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بندی، تو آپ ان سے فرمانے لگے، اے میرے چچا، آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لیے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت کر سکوں، شفاعت کی اجازت لے سکوں۔ ابو طالب نے آپ کی یہ طلب دے کر جواب دیا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، اگر مجھے 2 باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا۔ ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑیں گی، اور دوسرے یہ کہ قریش یہ طعنہ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے، اور یہ کلمہ پڑھنا بھی تو صرف آپ کے خوش کرنے کے لیے ہے۔ حضرت مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے، تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا۔ آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمے کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو؟ اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کے منہ سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں۔ آپ نے فرمایا، جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو بخشش چاہیں مشرکوں کی، اور اگرچہ ہوں قرابت والے، جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہ ہیں دوزخ والے، اور یہ آیت نازل ہوئی، انک لا تہدی من احببت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے۔ اسی جیسی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمہ کو پیش کرتے رہے اور دونوں بھی اپنی بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول یہی تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا، غور سے سنو کہ جب تک مجھے منع نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لیے ضرور استغفار کرتا رہوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں پچھلی آیتیں نازل فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا، اے میرے چچا جان، لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں۔ تو ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر قریش کے اس کہنے کی آر نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا، اور میں یہ کلمہ صرف اس لیے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس پر اللہ تعالی نے آیت نازل فرمائی، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین۔ اس کا ترجمہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہیں ہدایت کر دیتے ہیں، ہدایت پانے والوں کا علم بھی انہی کو ہے۔ حضرت عقیل بن ابی طالب فرماتے ہیں کہ یہ قریش ابو طالب کے پاس آئے، پوری حدیث آگے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں انشاءاللہ آئے گی، اس کا کچھ حصہ ہے۔
کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے بھتیجے، اللہ کی قسم، جیسے کہ تمہیں خود بھی معلوم ہے کہ میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں، اب تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو، اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کعبہ میں ان کی مجلسوں میں جا کر وہ باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کام کرنا چھوڑ دو۔ آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا، جس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں، جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ بیہقی میں روایت اس طرح ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں کہا ہے، اب تم میری جان اور اپنی جان پر ترس کھاؤ اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو کہ جس کو نہ اٹھا سکوں اور نہ تم، لہذا تم ان لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کے خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے اور آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کی قوم کے حوالے کر دیں گے آپ کو۔ اب ان میں آپ کا ساتھ دینے کی ہمت نہیں رہی۔ اس پر آپ نے فرمایا، اے میرے چچا، اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو غالب کر دے یا اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے۔ اتنا کہہ کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آپ رونے لگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔